آج بتاریخ 22 جولائی 2023 مسجد علی میں منعقدہ مہینہ واری درس میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں اس اجتماع کے آغاز کے لیے میں ہمارے حافظ عبداللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ قرأت کلام پاک پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما خلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر۔ میں اس پروگرام کے لیے ہمارے آج کے مہمان مقرر فضیلت الشیخ جمیل احمد سلفی حفظہ اللہ، امام و خطیب مسجد حشمت بسوا کلیان اہل حدیث سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں۔ اسی طرح سے فضیلت الشیخ مجیب الرحمن قاسمی حفظہ اللہ سے گزارش ہے کہ وہ بھی تشریف لائیں۔ اسی طرح سے ہمارے بیچ ابھی نہیں آئے ہیں شیخ سلیم صاحب امیر جمعیت اہل حدیث بیدر، وہ بھی آ جائیں تو میں گزارش کروں گا والنٹرز سے کہ وہ یہاں پہنچائیں۔ جمعیت اہل حدیث بیدر کی جانب سے آپ تمامی حضرات کا خیر مقدم ہے۔ خاص طور سے ہمارے مہمان مقرر فضیلت الشیخ جمیل احمد سلفی حفظہ اللہ، میں آپ کا بھی استقبال کرتا ہوں۔ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے ایام اللہ کی عظمت قرآن و سنت کی روشنی میں۔ میں بلا کسی تاخیر کے فضیلت الشیخ جمیل احمد حفظہ اللہ سے گزارش کروں گا کہ وہ آج کے اس عنوان پر سیر حاصل گفتگو فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و امام المرسلین رحمۃ للعالمین وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ المطہرین الی یوم الدین، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ
والکتاب الذی انزل من قبل الی آخر الآیہ۔ وقال اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ وعز اسمہ فی سورۃ الرعد وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ وقال تبارک و تعالی جل مجدہ وعز اسمہ فی مقام آخر ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا الی آخر الآیہ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فی الحدیث الصحیح ان اللہ لا ينظر الی صورکم واموالکم وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ رواہ البخاری و مسلم هذا الحدیث۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم السنة مثل الشہر والشہر مثل الاسبوع والاسبوع مثل اليوم والیوم مثل الساعة والساعة مثل الدقیقة الی آخر الحدیث، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قابل احترام سامعین کرام، پردہ نشی خواتین اسلام، میری دینی مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں، عزیزان گرامی، تمام قسم کی تعریفات ازل سے لے کر ابدالآباد تک، یعنی ہمیشہ سے ہمیشہ تک، جہاں کوئی ابتدا نہ تھی وہاں سے لے کر جس زمانے کی کوئی انتہا نہیں ہے، جس کو عربی زبان میں ابدالآباد کہتے ہیں، ابدالآباد تک تمام قسم کی تعریفات، تمام کی تمام توصیفات، سارے کمالات، ساری بزرگیاں، ساری برتریاں، ساری بڑائیاں، ساری تسبیحات، ساری تحلیلات، ساری تحمیدات، ساری تقدیسات اسی ذات وحدہ لا شریک اللہ احکم الحاکمین رب العرش الکریم رب العرش العظیم کے لیے ثابت ہے اور ثابت رہے گا۔ اور درود و سلام، صلاۃ و سلام نازل ہو اسی شان والے وحدہ لا شریک اللہ جل مجدہ کی طرف سے، اس کے تمام انبیاء کرام از آدم تا عیسیٰ علیہم الصلاۃ و تسلیمات پر بے شمار مرتبہ لا تعد ولا تحصیٰ، جس کا کوئی شمار نہ ہو، کروڑ ارب نہیں بلکہ لا تعد ولا تحصیٰ بے شمار درود و سلام نازل ہو شان والے رب کی طرف سے اس کے تمام مبارک اور مقدس بندوں، مجتبی مصطفیٰ المصطفین الاخیار حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیمات پر، بطور خاص امام الانبیاء سید المرسلین رحمت للعالمین نبی آخر الزمان، نبیوں کے نبی رسولوں کے رسول پیغمبر انقلاب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم یا رب صلی وسلم دائما سرمدا ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ المطہرین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔
کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ قہاریو، جباریو، قدوسیو، جبروت، قہاریو، جباریو، قدوسیو، جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تم مسلمان بھی ہو۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ پیارے پیارے خوبصورت ایمان والے بھائیوں اور بہنوں، آپ کے سامنے عنوان ہیڈ لائن میں لکھا ہوا ہے، آپ اپنے ذہن کے اسکرین پر بھی اس ہیڈ لائن کو بسا لیں۔ ایام اللہ کی عظمت قرآن و سنت کی روشنی میں۔ بلا کسی تمہید کے حمد و صلوات کے بعد اس مختصر سے وقت میں میں بالترتیب سب سے پہلے اللہ کریم کے فضل و کرم سے سوز و گداز کے ساتھ، محبت کے ساتھ بالترتیب آپ کو سب سے پہلے آپ کی خدمت میں ایام اللہ کی ڈکشنری میں لغوی معنی اور اصطلاحی معنی ان دونوں کو پیش کروں گا۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ قرآن کی زبان ہے، یہ قرآن حکیم کی اصطلاح ہے ایام اللہ۔ میں نے آیت نمبر 5 تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے خود اس لفظ کا استعمال فرمایا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ سب سے پہلے ترجمہ سماعت فرمائیے، مالک کائنات کیا فرماتے ہیں اپنی مدر لینگویج میں۔ رب العالمین کا فرمان عالی شان ہے، ہم انسانوں کو بطور حکایت کے مالک کائنات خبر دے رہے ہیں پاسٹ کی، چونکہ ماضی میں یہ واقعہ پیش آیا تھا تو قرآن کریم کوٹ کر رہا ہے ایمان والوں کے ایمان میں جلا پیدا کرنے کے لیے، انقلاب لانے کے لیے، جو ہم خواب غفلت میں سو رہے ہیں اس سے بیدار کرنے کے لیے۔ احکم الحاکمین رب العالمین نے فرمایا یقیناً بلا شک و شبہ مست ہے، یہ بات بالکل قطعی ہے، چونکہ عربی زبان میں لقد بڑا آخری کلمہ ہے عربی زبان کا، کسی بات کو تاکیدی انداز میں بتانے کے لیے۔ یقیناً بلا شک و شبہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی بڑی بڑی نشانیوں کے ساتھ ان کی قوم کے درمیان مبعوث فرمایا، ان کو بھیجا، ان کو نبی رسول کی حیثیت سے ان کے درمیان جلوہ گر کیا، اور کیا حکم دیا؟ مالک کائنات فرماتے ہیں ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، اے میرے کلیم سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ تم اپنی قوم کو، یعنی قوم بنی اسرائیل، چونکہ وہی ہے ان کی قوم بنی اسرائیل کو تم ظلمت کی جمع ہے، شرک اور کفر اور تمام خرافات دنیا کی تاریکیوں سے، اندھیروں سے نکال کر اسلام کے نورانی تعلیمات کے نور اور روشنی کی طرف ان کو لے آؤ نکال کر۔
اور دوسرا حکم تھا وذکرہم بایام اللہ، اے میرے کلیم اپنی قوم کو صرف ظلمات سے نکالنا ہی نہیں ہے، یعنی شرک و کفر کی تاریکی سے نکال کر دین اسلام کی نورانی تعلیمات کی روشنی میں لا کے کھڑا ہی نہیں کرنا ہے، بلکہ ان کی اصلاح بھی کرنی ہے۔ وہ کیا؟ اصلاح کا ایک بہت بڑا پہلو ہے، ذکرہم بایام اللہ، اللہ تعالیٰ کے جو تاریخی دن ہیں، تاریخ ساز دن ہیں، انقلاب برپا کرنے والے دن ہیں، اس کائنات میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں احکم الحاکمین نے، ان دنوں کو انہیں یاد دلاؤ۔ اب اس میں کیا حکمت ہے وہ آگے تشریح میں آپ کے سامنے آئے گی۔ وذکرہم، اپنی قوم کو یاد دلاؤ، بایام اللہ، اللہ تعالیٰ کے تاریخ ساز دن، انقلاب آفری دن، وہ تاریخیں انہیں یاد دلاؤ کہ یہ تاریخیں ہیں، یہ تاریخ ساز دن ہے، اس میں تمہارے رب العالمین نے یہ بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، اور تمہیں عبرت اور نصیحت حاصل کرنی ہے۔ وہ دن ایام اللہ کچھ تو پاسٹ میں ہے جو گزر چکے، ماضی، اور کچھ پریزنٹ میں بھی ہیں، حال میں، اور کچھ مستقبل میں پیش آنے والے ہیں، وہ بھی ایام اللہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دن، ایام اصل عربی زبان کے لحاظ سے پیارے دوستوں اور بزرگوں، ایام یوم کی جمع ہے، جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں ڈے، ون ڈے، ایک دن کو، اور بہت سارے دن ہوں، ایک دن ہو تو کہتے یوم، جو آپ پڑھتے ہو قرآن مالک یوم الدین، وہ یوم جو ہے تیسری آیت میں سورہ فاتحہ کی، یہی یوم ہے، اور یوم کے معنی ایک دن، ایام کے معنی بہت سارے دن، پلورل اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا۔ تو ایام اللہ کون سا نہیں ہے؟ ہر دن کیا، ہر منٹ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا ایام اللہ؟ جی اس کو مختصراً بالکل شارٹ وے میں ٹو دا پوائنٹ یہ ذہن کے اسکرین پر سجا لیں۔ ایام اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کی گئی ان دنوں کی، وہ عام دن نہیں ہیں، وہ بڑے خاص دن ہیں۔ کون سے دن ہیں؟ تاریخ ساز دن ہیں، تاریخی دن نہیں، تاریخ رقم ہوتی ہے وہاں سے، تاریخ لکھی جاتی ہے وہاں سے۔ وہ دن اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے تاریخ رقم کیا، تاریخ بنایا، اس لیے ان دنوں کو صرف تاریخی دن کہنا مناسب نہیں، بلکہ ان کو تاریخ ساز دن کہا جائے، تاریخ بنانے والا دن ہے۔ مثلاً بالترتیب انسانیت کی تاریخ کو اٹھائیں ہم، انسانیت کی تاریخ جب بولا جائے تو ہر اہل علم کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ انسانیت کا وجود جہاں سے ہوتا ہے، یعنی اس سرزمین الہی پر فرسٹ مین، فرسٹ میسنجر آف اللہ تعالی، پہلا پیغمبر اسلام، اولین انسان کی شکل میں جو ذات گرامی قدم رکھتی ہے، جن کا نام نامی اس میں گرامی ہے حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام، جو ساری انسانیت کے جد اعلیٰ ہیں، دادائے اعظم ہیں، اور انہی کو یہ شرف بھی حاصل ہے، فرسٹ مین بھی ہے، فرسٹ میسنجر آف اللہ تعالیٰ بھی ہیں۔ چونکہ انسان تھا ہی نہیں تو پیغمبر کہاں سے؟ تو پہلا انسان بھی، پہلا پیغمبر بھی، ساری انسانیت کا دادائے اعظم بھی، وہ جب اس سرزمین الہی پر قدم رکھتے ہیں، وہاں سے انسانیت کی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ چونکہ اس سے پہلے انسان تھا ہی نہیں تو انسانیت کی تاریخ کہاں سے لکھو گے؟ اب وہ پہلا انسان یہاں قدم رکھتا ہے، کیا وہ تاریخ ساز دن نہیں ہے ایمان والو؟ ذرا توجہ چاہوں گا۔ اس دن سے بڑا تاریخ ساز دن کون سا ہوگا جب انسانیت کا دادا جنت سے اتارا جاتا ہے اور اس سرزمین الہی پر قدم رکھتا ہے؟ تو وہ دن تو بڑا مبارک ہوگا نا،
بھلی تھوڑی دیر کے لیے ہم آپ کو لگتا ہے کہ مالک کائنات نے آپ کو جنت سے بے پردہ کر کے بے لباس کر کے ناراض تھے، تھوڑی دیر کے لیے مالک کائنات اتار دیا۔ اگر نہ اتارتے تو ہم تم کہاں سے نظر آتے ہیں؟ دادا سوئے رہتے جنت الفردوس میں اور دادی ان کا پاؤں دباتی رہتی اور فروٹ جنت کے کھاتے رہتے، تو ہم تم یہ کائنات جو وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، یہ کہاں سے تمہیں نظر آتا؟ یہ جو جلوہ گریاں ہیں، یہ سب جو نظارے ہیں خوبصورت، اور پوری انسانیت آج آپ کو نظر آ رہی ہے، کہاں سے ہوتا؟ تو وہ دن تو بڑا مبارک ہونا چاہیے، بے شک مبارک ہے، چونکہ اللہ رب العالمین کے صفاتی نام پاک میں 99 نیمز آف اللہ تعالی میں ایک نام پاک ہے الحکیم، اور حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوا کرتا۔ مالک کائنات کی پلاننگ پہلے ہی تھی کہ میرا آدم نکلنا ہے۔ وہ پلاننگ 50,000 سال پہلے، مسلم شریف کی حدیث پاک آپ سب کے ذہن میں ہے، سب تعلیم یافتہ ہیں، اور ہمارے قابل احترام علماء کرام بھی تشریف فرما ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث پاک کے مطابق 50,000 سال پہلے مالک کائنات نے ساری پلاننگ تیار کر لیا تھا۔ اس ساری پلاننگ میں یہ بھی تھا کہ میں پہلے انسان کو کیسے بناؤں گا، کس دن بناؤں گا، وہ دن بھی تاریخ ساز ہے۔ اب غور فرماؤ، ایام اللہ، ہم آپ کے سامنے ایام اللہ ہر 6 دن کے بعد 7ویں دن آتا ہے، کبھی ہم آپ کے کان پر جوں ہی رہیں گی کہ اس کی قدر کرتے؟ یہ جمعۃ المبارک، یوم جمعہ، سید الایام، بڑی عید کا دن ایام اللہ میں ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ اب بالترتیب چلتے ہیں وہاں سے۔ انسانیت کی تاریخ کو اٹھا کر کے جب ہم اس کی چھان بین کرتے ہیں تو ہمارے سامنے سورج کے کرنوں کی طرح وہ خوبصورت تاریخ آتی ہے۔ اللہ حکیم نے، اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے سید الایام میں پیدا فرمایا، اور اسی جمعہ کے دن میں انہیں عزت بخشی کہ فرشتوں سے سجدہ کروایا، اسی جمعہ کے دن میں جنت میں داخل کیا، اسی جمعہ کے دن میں ان کو جنت سے نکالا بھی، اور اسی جمعہ کے دن میں 1000 ایئرس، 1000 سال اس دنیا میں گزارنے کے بعد جس دن پیدا فرمایا تھا، 1000 سال کے بعد جو ان کی پوری عمر شریف ہے، جمعہ ہی کے دن موت کا پیغام بھی بھیجا۔ اللہ اکبر۔ اور جمعہ کے دن کو اللہ رب العزت نے ایام اللہ میں بڑا اونچا مقام دیا ہے۔ اب چونکہ ہماری قوم بہت جاہل ہے، قرآن و سنت تو پڑھتی نہیں ہے، آج جمعہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے جمعہ کے دن کی، جبکہ اللہ کے آخری پیغمبر اسلام، امام کائنات، امام اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ان یوم الجمعۃ سید الایام وہو اعظم عند اللہ وہو اعظمها عند اللہ من یوم الاضحیٰ و یوم الفطر۔ صاف کمپیئر کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام نے جمعۃ المبارک کی فضیلت، اہمیت، اس کے تاریخ ساز دن ہونے کا اعلان فرمایا۔ آج ہم پر کوئی اثر نہیں ہے اس کا، جیسے 5 وقتی نماز کے لیے ہم آتے ہیں خرامہ چہل قدمی فرماتے ہوئے، ویسے ہی تشریف لاتے ہیں آج جمعہ کے دن میں، یا ایام اللہ میں فرسٹ نمبر پہ کھڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے تاریخ ساز دنوں میں سے ہے۔ مسلمانوں، میری دینی ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں، تم بھی غور سے سنو اور اس پیغام کو اپنے دامن میں سمیٹ کے لے جانا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یوم الاضحیٰ، یوم الفطر یعنی عید الضحیٰ اور عید الفطر دونوں کا نام لے کر کمپیئر کیا اور فرمایا وَهُوَ أَعْظَمُ عِندَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَىٰ وَيَوْمِ الْفِطْر۔ تم کیا سمجھتے ہو؟
سال میں جو عید کا دن آتا ہے قربانی، عید الاضحیٰ، اس کو بڑی اہمیت کی نگاہ سے دیکھتے ہو، بڑی عظمت کی نگاہ سے، نئے نئے کپڑے تیار فرماتے، خوشبو لگاتے، پہلے سے تیاری ہوتی، غسل فرماتے، بچوں کو بھی تیار کرتے، کم از کم آدھا گھنٹہ پہلے آپ عیدگاہ میں امام صاحب سے بھی پہلے تشریف لے جاتے، جیسے آپ سے بڑا نمازی کوئی ہے ہی نہیں، بڑی فکر ہے، بڑے ثواب کی فکر ہے۔ اور جمعہ کے دن خرامہ امام صاحب کا خطبہ مکمل ہو جائے، جب امام صاحب تکبیر اولیٰ فرمائیں گے اس وقت دوڑ کر کے ہانپتے کانپتے پہنچ جائیں گے۔ کیوں؟ ہماری قوم اتنی بڑی جاہل ہے کہ اس کو جو سال میں عید کا دن آتا، جو نفل ہے، سنت ہے سمپل، اور اس دن کی کوئی ذکر نہ قرآن حکیم میں ہے ہی نہیں، حدیث پاک سے ثابت ہے، اس دن کی نماز سنت ہے، اس دن کا خطبہ اگر تم نہیں بھی سنو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، سمپل سنت ہے، مستحب ہے ایک عمل، اس کے لیے تو اتنی تیاری۔ اور جس دن کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں انعام کی شکل میں جمعۃ المبارک کا دن عطا فرمایا ہے، اور دیکھو یہ فہرست ہے، جمعہ کا دن وہ ہے جس میں ہمارے دادائے اعظم کو رب نے پیدا فرمایا، اپنے دست قدرت سے بنا، خلقت بیدیہ، تمہارے بارے میں نہیں فرمایا، صرف دادا کے بارے میں فرمایا، یاد رکھے گا۔ آپ کو ماں کے شکم میں مولا دست قدرت سے نہیں بناتا، فرشتے کو بھیج کے اماں کی بچے دانی میں بنواتا، ڈائریکشن دیتا ہائی کمان سے، لیکن دادا کے بارے میں کیا فرمایا؟ ڈائریکٹ نص قطعی سے ثابت ہے، خلقت بیدیہ، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے تیرے دادا کا پتلا تیار کیا۔ تو جب پتلا تیار کیا جس دن میں، وہ دن کیا تاریخ ساز دن نہیں ہوگا مسلمانوں؟ بولو، اس سے بڑا تاریخی دن اور کون سا ہوگا؟ اور رب اس کو بطور خاص اپنی قدرت کا کرشمہ شاہکار قرار دیتے ہیں، خلقت بیدیہ۔ اور نبی رحمت علیہ السلام کی نبوت والی، رسالت والی پیاری پیاری میٹھی میٹھی زبان میں اعلان کرواتے، محبوب اعلان کر دو یہ جمعہ کا مبارک دن صرف یہیں دنیا ہی تک نہیں ہے، یہ بھی بتا دو کہ یہ دن تمہارے ساتھ انشاءاللہ اگر خالص توحید کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے جس ایمان سے تجھے نوازا ہے، خالص توحید کے ساتھ اگر تم رب کی بارگاہ میں پہنچے، یعنی موت تمہاری توحید خالص پر ہوئی، اور انشاءاللہ اگر جنت میں گئے تو وہاں بھی یہ دن تمہارا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اللہ اکبر، الحمدللہ، ہر جمعہ کو تمہیں رب کا دیدار ہوگا جنت میں، بولو گے نہیں الحمدللہ؟ اتنے بڑے فضل پر کیا یہ تاریخ ساز دن نہیں ہے؟ چلو جمعہ کے دن دادا پیدا بھی ہوئے، جمعہ ہی کے دن سجدہ کروایا، جمعہ ہی کے دن جنت میں داخل ہوئے، جمعہ ہی کے دن جنت سے نکالا، جمعہ ہی کے دن 1000 سال کے بعد دادا کو موت کا پیغام بھی بھیجا، تو جمعہ کا دن ہے۔ اور یہ بھی اعلان کر دو محبوب کہ جمعہ کے دن کا دن جو ہے وہ سب سے بہترین دن میں نے بنایا ہے، سید الایام۔ چنانچہ نبی رحمت کی زبان نبوت سے بڑا پیارا جملہ نکلا، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعۃ، تمہارے دنوں میں سب سے خوبصورت، سب سے بہترین، سب سے زیادہ عظمت اور تقدس والا دن کوئی ہے تو وہ کون سا دن ہے؟ جس پر سورج نکلتا ہے، طلوع ہوتا ہے۔ سورج تو طلوع ہر دن کی صبح میں ہوتا ہے، لیکن نبی رحمت کیا فرماتے ہیں؟ خیر یوم طلعت علیہ الشمس، تمام دنوں میں سب سے بہترین دن جس پر سورج طلوع ہو کر پوری دنیا کو روشنی دیتا ہے، وہ کون سا دن ہے؟ یوم الجمعہ ہے، اور اس کو سید الایام۔ اور پھر عید الاضحیٰ عید الفطر سے کمپیئر کر کے پیارے نبی فرماتے ہیں، تقابلی تجزیہ کر کے، عید الاضحیٰ عید الفطر سے بھی زیادہ بدر جہاں افضل اللہ تعالیٰ نے تمہیں جمعہ کا دن یوم الجمعہ عطا فرمایا ہے، اس کی نماز کو فرض قرار دیا۔ عید الاضحیٰ عید الفطر کی نماز کو فرض نہیں، سنت ہے، سمپل، اگر چھوٹ بھی جائے تو بہت بڑے گنہگار نہیں ہوگے، اور اگر تم نے 3 جمعہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا نا تو تم میں سے ایسے بدنصیب کے دل پر رب کریم ایسا مہر مارتا کہ پھر توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ اور اگر 2-4 عید الاضحیٰ کی نماز بھی تمہاری چھوٹ جائے
تو بہت بڑے گناہ گار تو نہیں ہوگے، سمپل سنت ہی تو ہے، لیکن اس کا اہتمام میں نعوذ باللہ آپ کو یہ آپ فیل نہ کرو کہ نعوذ باللہ سنت کی اہمیت کو میں گھٹانا، نعوذ باللہ میری کیا جرات ہے، میں صرف آپ کو کمپیئر کر کے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس کو رب کریم نے جو درجہ دیا وہیں رہنے دو، ہم تم کھینچا تانی کر کے فتویٰ نہ نکالو، نفل کو نفل کے درجے میں رہنے دو، فرض کا درجہ تمہیں دینے کا حق کیا ہے، اور فرض کو تم نفل کے درجے میں ڈالو گے تو رب کے غضب کو دعوت دو گے جو آج ہم لوگ دے رہے ہیں۔ آئیے ترتیب سے آپ کو ایک چیز بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے ایام اللہ تاریخ ساز دن کچھ بنائے ہیں، اپنی قدرت اپنی حکمت کے بہت سارے کارنامے احکم الحاکمین نے اس دنیا فانی میں انجام دیا ہے۔ انسانیت نے قدم رکھا تو اس وقت قدم رکھا جب رب کریم ناراض تھے ان سے، توبہ کا راستہ اختیار کیا، جو مالک کائنات نے توبہ استغفار کا راستہ رکھا انسانیت کے لیے، سب سے خوبصورت راستہ اپنے روٹھے ہوئے اپنے ناراض ہوئے رب کریم کو منانے کا سب سے خوبصورت راستہ آج بھی وہی ہے۔ کیا ہے؟ بنی آدم کے لیے توبہ استغفار، اور بہت پسندیدہ رب کریم کو بے پناہ محبت ہے توبہ استغفار سے، اسی لیے یاد رکھنا، یہ ذہن میں نہ لانا کہیں شیطان وسوسہ نہ ڈال دے کہ جو گنہگار ہوگا وہی توبہ استغفار کرے گا۔ تو پھر کان کھول کر سن لو ایمان والے بھائیوں اور بہنوں، جو تمام گناہوں سے نہیں لغزشوں سے بھی معصوم، جن کو رب نے بنا کر اس دنیا فانی میں چراغ ہدایت بنایا، جن کو المصطفین الاخیار، جن کی شان میں فرمایا وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جن کی شان میں فرمایا اور حکم دیا صراط الذین انعمت علیہم، بولو ہر نماز میں دعا کرو مجھ سے، انعمت علیہم کون ہے؟ تو قرآن ہی سے پوچھتے ہیں، حدیث پاک کو رہنے دیں تو قرآن اس صراط الذین انعمت علیہم کی تفسیر خود قرآن پارہ نمبر 4 میں بیان کرتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ میں نے جن پر انعام کی بارش کیا ہے وہ 4 جماعتیں ہیں۔ پہلی جماعت کون سی ہے؟ نبیین، دوسری صدیقین، تیسری شہداء، چوتھی صالحین کی جماعت ہے، ان پر میں نے کیا ہے۔ باوجود اس کے ہمیں قرآن و سنت کی واضح دلائل، سلطان اور برہان موجود ہے، قرآن مجید کی نورانی آیات شاہد عدل ہے کہ اس دنیا فانی میں سب سے زیادہ توبہ استغفار اگر کسی نے کیا ہے تو حضرات انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی ذوات قدسیہ ہے، ان کی جماعت سے زیادہ توبہ استغفار کرنے والے کوئی ہے ہی نہیں، نہ صدیقین نہ شہداء نہ صالح، ان کے بعد درجہ بدرجہ سب ہیں، طبقہ بطبقہ، لیکن ان کے بعد ہی ہیں۔ یہ سب سے زیادہ استغفار تمام صحابہ گواہ ہیں۔ امام الانبیاء سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک مجلس میں 70 سے 100 بار توبہ استغفار فرماتے تھے۔ بولو ایمان والے بھائیوں اور بہنوں، اما عائشہ ترس کھا کر کے ایک دن پوچھتی ہیں، اتنا لمبا قیام، اتنی لمبی قرات، ایک ایک رکعت میں 8 پارے 9 پارے قرآن حکیم محبوب پڑھ ڈالتے ہو، پاؤں میں سوجن آ جاتا ہے، کیا رب کریم نے آپ کو معصوم نہیں بنایا؟ تو مسکرا کے کیا فرماتے ہیں اما عائشہ سے؟ افلا کونو عبدن شکورا، کیا میں اس رب کریم کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس نے مجھ پر اتنا بڑا کرم کیا کہ انا سید ولد آدم، انا خطیب الانبیاء یوم القیامہ،
فی یدی لواء الحمد یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ کی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، میں تمام انبیاء کرام کا خطیب ہوں گا۔ کیا رب کریم نے مجھ پر یہ کرم، یہ فضل مبین نہیں فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے جلال کو ٹھنڈا کرنے کے لیے میں سامنا کروں گا جب سارے انبیاء انکار کر ڈالیں گے، اور میں اپنے رب کو منانے کے لیے ایک پیارا سا سجدہ کروں گا، اور وہ سجدہ بھی بڑا لمبا ہوگا، یہاں تک کہ میرے رب کا جلال ٹھنڈا ہو جائے گا، جس جلال کے بارے میں شفاعت والی حدیث پاک میں آپ نے بھی پڑھا ہوگا، سنا تو ہوگا ہی آپ نے۔ الیوم غضب اللہ غضبا شدیدا لم یغضب قبلہ ولا بعدہ، ہر نبی کی نبوت والی زبان پر ایک ہی جملہ ہوگا، آج ہمارا احکم الحاکمین اتنے جلال میں، اتنے غضبناک ہیں، اتنے غصے میں ہیں کہ نہ اس سے پہلے اتنے غصے میں تھے، نہ ان کے بعد تو اب ہوں گے ہی نہیں، ابدالآباد تک، چونکہ آج فیصلے کا دن ہے۔ لیکن نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ افلا اکون عبدا شکورا، جس رب نے مجھ پر اتنا بڑا فضل مبین فرمایا کہ اسی دنیا میں مجھ سے وعدہ کیا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب کل قیامت کے دن اتنا عطا کروں گا کہ جب تک تم مجھ سے راضی نہ ہو جاؤ گے تب تک میری عطا جاری رہے گی۔ اتنا بڑا فضل مبین، تو میں کیوں نہ شکریہ ادا کروں۔ پیارے بھائیوں، اب آئیے ایام اللہ کے تعلق سے خصوصی طور پر مستند تاریخ ابن خلدون، جو اسلامی ہسٹری آف اسلام میں سب سے زیادہ مستند تاریخ میں ایسی کتاب جیسے حدیث پاک میں بخاری مسلم ہے، ویسے ہی تاریخ کی کتابوں میں ابن خلدون، ابن سعد، ابن ہشام، تاریخ التاج، تاریخ البلدان، تاریخ کبیر امام بخاری کے مبارک ہاتھ سے لکھی ہوئی تاریخ کبیر، شاید آپ نے کبھی نام سنا ہوگا۔ آپ صرف یہی سمجھتے ہیں کہ امام بخاری محدث تھے، مورخ بھی تھے، بہت بڑے ہسٹورین بھی تھے، ہسٹری میں بھی کتاب لکھا ہے امام بخاری نے، اس کتاب کا نام ہے تاریخ کبیر۔ ان تمام تاریخ سے ثابت ہے، اور احادیث بھی ہیں مسند احمد کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک اور مقدس مہینہ جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا اسی دن یہ طے فرما دیا کہ 12 مہینے کا ایک سال ہوگا، اور یہ بھی طے فرما دیا کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے کو میں نے اشہر حرم بنایا ہے۔ آپ سب تعلیم یافتہ ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ اشہر حرم سب کو پتہ ہے، حرمت والا، عزت والا، تقدس والا مہینہ، ان میں 3 تو بالترتیب ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، المحرم۔ اب دیکھیں اسلامی سال کا جو قمر چاند کے حساب سے اس کا شمار ہوتا ہے ہجری سال، وہ آخری جو سال کا آخری مہینہ ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے تاریخ ساز بنایا، ایام اللہ میں شامل کیا، اور جہاں سے آغاز ہوا اسلامی سال کا یعنی ابتدا، شروع، اس کو بھی تاریخ ساز بنا دیا، اور نام بھی کتنا پیارا رکھا، محرم الحرام۔ لیکن بڑا المیہ ہے، افسوس صد افسوس، ہم مسلمانان ایشیا پر، مسلمانان عالم اس لیے نہیں بولوں گا کہ یہ بیماری، یہ خرافات شرکیہ کفریہ اور یہ جو خرافات آپ کو نظر آتے ہیں صرف ایشیا کے دائرے میں ہے، عرب کی سرزمین سب پاک ہے اس سے، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے۔ یہ خرافات ہمارے ایشیا میں ہیں، اور ایشیا میں بھی پورے ایشیا میں نہیں، یہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کا ایشیا ہے، ورنہ ایشیا تو آپ جانتے ہو جغرافیائی لحاظ سے کون کون سے ہیں، اس کے بیان کا وقت ابھی نہیں ہے۔ آپ اتنا ذہن میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تاریخ ساز دن ہم آپ کو پاسٹ میں کچھ عطا کیا ہے، اور یہ جو دن، یہ جو مبارک مہینہ ہے جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہونے کا شرف حاصل ہے، جس کے بارے میں ہر مسلمان مرد و خواتین کو پتہ ہے
کہ 12 مہینے میں ایک ہی مہینہ ہے جس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے حدیث پاک میں، اور حدیث مستند میں کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے۔ شہر اللہ المحرم، اللہ تعالیٰ کا مہینہ محرم۔ کسی مہینے کو اللہ تعالیٰ کی نسبت حاصل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کا، اس کا یہ تھوڑی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ نہیں ہے، وہ سارے مہینے اللہ کریم کے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی نسبت اپنی طرف اس لیے فرمایا کہ اس مہینے کو تاریخ ساز مہینہ رب نے قرار دیا ہے، اور بطور خاص اس تاریخ ساز مہینے کی ایک تاریخ ساز دن ہے جس کو ہم عربی زبان میں کہتے ہیں یوم عاشورہ۔ عاشورہ بنا عشر سے، عشرہ کے معنی 10 ڈے، 10واں دن، اس مہینے کا 10واں دن۔ یوم عاشورہ کا مطلب 10ویں تاریخ محرم الحرام کی۔ یہ جو 10ویں تاریخ ہے محرم الحرام کی، یہ اپنے آپ میں بہت سارے تاریخ ساز کاموں کو، کارنامے کو بھی، کس کا کام؟ احکم الحاکمین کے بڑے بڑے کارنامے۔ ہمارا رب سب سے بڑا ہے، اس کا کوئی کام چھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ عقل سلیم بھی کہتی ہے نقل تو ہے ہی، اللہ تعالیٰ کا کون کام چھوٹا ہوگا؟ بولو میاں، مسلمانوں، ایمان والے پیارے بھائیوں، کون سا کام چھوٹا ہوگا؟ ہمارا رب عظیم الشان، اس کی ہر ادا عظیم الشان، کون سا کام ہوگا چھوٹا اس کا؟ کوئی قدم اٹھے گا، کوئی کام کریں گے، وہ احکم الحاکمین ہے، اس کا ہر کام بڑا ہے۔ اس نے جب پہلے انسان سے ناراض ہو کر ان کو اس دنیا میں بھیجا تو کافی عرصے تک، واللہ عالم بالصواب، مولا جانے کتنے عرصے تک روتے رہے، دادا توبہ استغفار کرتے رہے، لیکن رب نے اپنے غصہ کو ٹھنڈا کیا اور اپنے پہلے بندے پر، فرسٹ میسنجر آف اللہ تعالی اور فرسٹ مین اور پہلے انسان، اور جن کو دست قدرت سے بڑے پیار سے بنایا تھا، جب توبہ استغفار کرتے 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 انتہا کو وہ پہنچ گئے تو مولا کے کرم کی بھی بارش ہوئی، لیکن مولا نے ایک تاریخ ساز دن بنا دیا۔ ان کی توبہ کو قبول تو کیا لیکن عام دنوں میں نہیں کیا، حسن اتفاق نہیں، پری پلان۔ یہی مبارک مہینہ تھا محرم الحرام کا، جس کو نام ہی دیا، نام ہی سے عزت ٹپکتی ہے۔ محرم کس سے بنا ایمان والوں؟ سب عربی کچھ نہ کچھ ہمارے بھائی سب جانتے ہیں، ہمارے بچے بھی پڑھے لکھے ہیں۔ حرمت سے بنا، الحرام ہماری اردو اصطلاح میں بولا جاتا ہے وہ حرام حلال۔ عربی زبان میں، عربی ڈکشنری میں حرام کا وہ معنی نہیں ہوتا جو ہم لوگ اپنے معاشرے میں بولتے ہیں۔ الحرام کا معنی ہوتا ہے عزت، عظمت۔ اسی لیے دنیائے انسانیت، دنیا اسلام کی جو سب سے عزت والی مسجد ہے اس کا نام کیا ہے؟ المسجد الحرام، ہے کہ نہیں؟ بولو، قرآن حکیم میں۔ اگر حرام کا کوئی اور معنی ہوتا، عزت والا نہیں ہوتا، تو پھر سب سے بڑی عزت والی مسجد کون سی ہے؟ کعبے کے گرد جو گول دائرے میں ہے، اس کا نام ہے المسجد الحرام۔ اس کے علاوہ بھی حرام کے معنی عزت، محرم کے معنی جس کو عزت سے بخشا مولا نے۔ مالک کائنات نے جس کو عزت بخشا اس کو کہتے ہیں محرم، تحریم سے بنا محرم، اور اوپر سے ایک لقب اور لگا دیا الحرام۔ لو، نور اعلی نور، سونے پر سہاگا ہو گیا۔ عورت ہو عزت والی، اور اوپر سے پارسا ہو، صالحہ ہو، عابدہ ہو، زاہدہ ہو، ایمان والی ہو، خالص توحید والی ہو، خالص سنت والی ہو، تو نور اعلی نور ہو جائے گا کہ نہیں؟ بولو۔ سمپل عورت بھی تو اللہ کی بندی ہے، لیکن اگر وہ ایمان والی، خالص توحید والی، شیریں زبان، خوبصورت بھی ہو، خوبصیرت بھی ہو، یعنی تمام صفات کی مالک ہو، تو پھر کیا کہو گے اس عورت کو؟ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک شاہکار ہی تو ہے۔ ویسے ہی رب تعالیٰ نے اس مبارک اور مقدس مہینے کی اس تاریخ کو، ایک تو اس مہینے کو تاریخ ساز بنایا، اور اس تاریخ کو یعنی یوم عاشورہ کو تاریخ ساز بنا دیا۔ تاریخ ساز کا مطلب وہاں سے نئی نئی تاریخ مولا نے لکھنا شروع کیا۔ چنانچہ مستند تاریخ سے ثابت ہے
کہ دادا آدم علیہ السلام روتے رہے، یہی مبارک اور مقدس مہینہ تھا، اس کی 10ویں تاریخ تھی، جمعہ کا دن تھا۔ یہ تو حدیث پاک سے ثابت ہے کہ رب نے توبہ قبول فرمائی جمعہ کے دن، لیکن دوسری میں ہے کہ وہ جمعہ کا دن کس مہینے کا جمعہ تھا؟ وہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ تھی۔ بالترتیب نیچے اتریے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا کارنامہ ہے، سیکنڈ آدم جن کو کہا جاتا ہے، انسانیت کی تاریخ کہا جاتا کیا وہ ہیں سیکنڈ آدم، اور تاریخی اعتبار سے 4 نمبر کے پیغمبر۔ سب سے فرسٹ میں حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے نمبر کے پیغمبر حضرت شیس علیہ السلام، تیسرے نمبر کے پیغمبر حضرت ادریس علیہ السلام، جنہوں نے دنیا کو کپڑا سینا سکھایا، ورنہ دنیا والے انسان نہیں جانتے تھے کہ کپڑا سل کر کے بھی سی کر کے پہنا جاتا ہے۔ درزی کا کام جس کو، ٹیلر ماسٹر کا کام جس کو کہتے ہیں، وہ حضرت ادریس علیہ السلام نے دیا۔ یہ تیسرے نمبر کے پیغمبر ہیں۔ چوتھے نمبر کے پیغمبر کا نام ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ کون نہیں جانتا؟ بچہ بچہ ہمارا جانتا ہے۔ قرآن حکیم ان کے ذکر جمیل سے بھرا پڑا ہے، پورا معمور ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام چوتھے نمبر کے پیغمبر ہیں۔ سب کو پتہ ہے ان کا ٹائٹل ہے آدم ثانی، اردو زبان میں۔ انگریزی میں کہیے سیکنڈ آدم۔ کیوں؟ دادا جان کو 1000 سال کی عمر ملی، دادا کی اولاد میں ان سے، دادا کے بعد ان سے لمبی عمر والا کوئی پیغمبر ہے ہی کیا؟ وہ کوئی انسانی نہیں ہے۔ دادا کے بعد دادا کو 50 سال زیادہ رب نے عطا کیا تھا، 1000 ایئرس کمپلیٹ، اور 50 سال کم اس پوتے کو عطا کیا۔ یہ پوتا ہیں، اور دونوں کے درمیان پیریڈ کے لحاظ سے تقریباً 1800 سال کا فاصلہ ہے، مستند تاریخ اسلام کے لحاظ سے، یاد رکھیے گا۔ دادا آدم علیہ السلام ہے تو نوح علیہ السلام کے درمیان پیریڈ کا کتنا فاصلہ ہے؟ تقریباً 1800 سال کا فاصلہ ہے، مستند تاریخ ہے۔ اور اس بیچ میں جو جنریشن ہوئی اس میں پہلی قوم نوح ہے۔ بالکل شارٹ میں سب کو سمیٹتا ہوں، دنیا کی پہلی مشرق قوم ہے۔ سب سے پہلے شرک اور کفر کی بیج گویا بو کر کے کاشتکاری کیا، کھیتی کیا۔ یہ دنیا کی پہلی بدنصیب اور بدبخت قوم ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے کان پکڑ کے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن احکم الحاکمین اپنے سپریم کورٹ میں جس قوم کو کھڑا کرے گا، سب سے پہلے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہوگی، اور گواہی کے طور پر آپ کو کھڑا کیا جائے گا۔ چلیے وہ بات دوسری ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو سمجھاتے سمجھاتے 950 سال کا عرصہ گزر گیا، تو آپ نے بھی لاسٹ میں جا کر کے پیغمبر اسلام بھی اکتا گئے، تو پھر بد دعا کیا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ مولا اب لگتا ہے کہ یہ وہ مشرک ہے جن کی نسل میں مشرک ہی پیدا ہوگا، مومن کوئی پیدا ہوگا نہیں۔ میرے مولا جن کو ایمان لانا تھا وہ لا چکے، میرے مالک ان کو نیست و نابود فرما دو، ایک کو بھی نہیں چھوڑنا میرے مولا، ایک باشندہ کو سرزمین الہی پر نہیں چھوڑنا۔ تو مالک کائنات نے بھی یہ بد دعا کب کیا آپ نے؟ جب عالم الغیب والشہادہ نے آپ کو بتا دیا کہ اب یہ جو تمہارے سامنے قوم ہے ان میں کوئی مومن اب پیدا نہیں ہوگا، کوئی ایمان لائے گا نہیں، تو آپ نے بھی بد دعا کر دیا۔ سب کو پتہ ہے پوری کائنات کو نیست و نابود کیا۔ اور کشتی میں کتنے لوگ سوار تھے؟ 40 مرد، 40 لیڈی، 40 جینٹس، 80 آدمی۔ اسی 80 آدمی کو اس کشتی میں ڈالا مالک نے، اور ساری مخلوق کو، وہ کشتی کو چلاتے چلاتے مولا نے کتنا عرصہ گزارا وہ تو رب کریم جانے، لیکن وہ کشتی کو جب مالک نے ٹھکانے لگایا، یعنی صحیح سلامت لے جا کے جودی پہاڑ، جو جغرافیائی لحاظ سے آج ترکی اور عراق کے سرحد بارڈر کے پاس وہ پہاڑ پڑتا ہے جغرافیائی اعتبار سے، نام تو قرآن حکیم میں اس کا آیا ہے واستوت علی الجودی۔ مالک نے اس پہاڑ کا نام قرآن حکیم میں ذکر کیا، جودی پہاڑ، اس پر کشتی کو ٹکا دیا۔ لیکن یہ کارنامہ اللہ تعالیٰ نے انجام دیا کہاں؟ کس تاریخ؟ 7 دن میں یوم عاشورہ، جمعہ کا دن تھا، اور یہی مبارک مہینے کی 10ویں تاریخ تھی۔ اسی لیے مسند احمد کی ایک روایت میں ہے، جو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مائناز کتاب حدیث مسند احمد میں اس روایت کو لائے ہیں، جو امام بخاری کے استاد محترم ہیں۔ انہوں نے اپنی روایت میں لایا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے خوشی میں شکرانے کے طور پر روزہ فرمایا تھا،
آپ نے بھی روزہ رکھا تھا، یہ تاریخ ساز دن ہے۔ اسی طریقے سے رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش مبارک اسی یوم عاشورہ میں نمرود مردود کی ظالمانہ حکومت میں فرمایا۔ کیا یہ تاریخ ساز دن نہیں ہے؟ یا یام اللہ میں سے ہے یا نہیں؟ ایمان والو بولو۔ اسی طریقے سے نمرود مردود نے جب معبودان باطلہ کا ستیاناش کیا اور آپ نے توحید کا نعرہ بلند کیا تو نمرود مردود نے بے مثال آگ جلوا کر، شعلہ بھڑکا کر منجنیق کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا، لیکن رب ذوالجلال والاکرام نے آپ کو سلامت رکھا۔ جس دن آپ کو پھینکا گیا اور جتنی سلامتی کی اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو بھی یوم عاشورہ ہی تھا۔ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ کے بڑے کارنامے میں سے ہے یا نہیں ایمان والو؟ دنیا کی واحد قوم، فرسٹ اینڈ لاسٹ، ایک ہی پیغمبر ہیں جن کو پیار سے رب تعالیٰ نے قرآن حکیم میں مچھلی والا نبی کہہ کے پکارا ہے۔ پیار سے کیا فرمایا؟ مچھلی والے۔ بڑا پیارا لفظ ہے، یہ رب کا پیار ہے۔ ذُو-النُّون، صاحب الحوت، چونکہ عربی زبان میں مچھلی کو 3 نام سے پکارا جاتا ہے، نون بھی کہتے ہیں مچھلی کو، ہوت بھی کہتے ہیں، اور عام فہم عربی میں سمک کہا جاتا ہے، چلتی پھرتی زبان میں مرگ، مطلب جو ہم لوگ بولتے ہیں، ورنہ قدیم عربی میں ہوت اور نون کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں لفظ کا استعمال قرآن حکیم میں ہوا ہے۔ بہرحال مچھلی والے نبی کون ہیں؟ حضرت یونس علیہ السلام، بڑے پیارے۔ ان کی قوم سب کو پتہ ہے، صرف میں خلاصہ بتاتا ہوں۔ یہ واحد قوم ہے، فرسٹ اینڈ لاسٹ، جس نے شروع میں تو نبی کا انکار کیا، اور جب نبی گاؤں سے غصہ ہو کے نکل گئے اور یہ کہہ کے الٹیمیٹم دے کر کہ تم پر 3 دن کے اندر عذاب آنے والا ہے، میں جا رہا ہوں، رہو تم، نکل گئے۔ اب عذاب کے آثار بھی آ گئے۔ آثار کا مطلب اس کی علامتیں ظاہر ہونے لگی، جیسے بارش سے پہلے بادل چھاتا ہے، ویسے عذاب سے پہلے کچھ نشانیاں ظاہر ہو گئیں۔ رب تعالیٰ خود فرماتے ہیں، انہی کے نام سے سورہ یونس ہے قرآن حکیم میں، اسی نبی کے نام سے سورہ یونس ہے، اور اسی سورہ یونس میں اس واقعہ کا بھی ذکر مالک نے فرمایا۔ ایک ہی میرے پیغمبر ہیں مچھلی والے ہیں، جن کی قوم کو عذاب کے آثار ظاہر ہو جانے کے بعد بھی ان کی خوش قسمتی کہ میں نے اس کی توبہ قبول کر لیا، ورنہ نہ پاسٹ میں ان سے پہلے نہ ان کے بعد جب میرے عذاب کے آثار آ جاتے ہیں تو پھر لامردود ہوتا ہے، وہ عذاب ٹلتا نہیں ہے۔ مالک کائنات کا فیصلہ، چونکہ حضرت یونس علیہ السلام جب نکل گئے تو توبہ استغفار کے لیے کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا عورت، کیا مرد، کیا بیمار، کیا صحت مند، سارے جانوروں کو لے کر کے میدان میں ٹوٹ پڑے، اور سب جا کے رونے گر گرانے لگے، میرے مولا ہم تیری توحید کو ماننے کے لیے تیار ہیں، عذاب ٹال دے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، یہ واحد قوم ہے خوش نصیب کہ عذاب دیکھنے کے بعد بھی توبہ کی تو میں نے عذاب کو ٹال دیا۔ آپ سن کر کے خوش ہو جاؤ کہ یہ یونس علیہ السلام کی قوم، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ رب نے قبول فرمائی، وہ بھی یوم عاشورہ جمعہ کا دن تھا۔ یہ اسی مبارک مہینے کی 10ویں تاریخ کو ان کی توبہ قبول ہوئی۔ کیا یہ بڑا کارنامہ نہیں ہے؟ انسانیت کی تاریخ کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر کی قوم جب جھک گئی تو مولا نے ان سے عذاب ٹال دیا۔ آگے چلیے، تاریخ ساز دن میں اللہ رب العزت نے 2 عظیم الشان پیغمبر، بابا بھی عظیم الشان، بیٹا بھی عظیم الشان، چونکہ بابا بھی پیغمبر بیٹا بھی پیغمبر، اور اتنی لمبی جدائی کہ ایک روایت کے مطابق 22 سال 22 ایئرس، اور ایک روایت کے مطابق 40 ایئرس 40 سال کا عرصہ گزر گیا جدائی میں، اور باپ نے اپنے اس عظیم الشان بیٹے جو پوری انسانیت میں نہیں، انسانیت تو رہنے دو، پیغمبران اسلام میں 1,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیمات میں نبی رحمت کو چھوڑ کر کوئی نبی اتنے خوبصورت نہیں، سب سے زیادہ خوبصورت پیغمبر کون نہیں جانتا؟ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے بابا حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا سیکنڈ نام حضرت اسرائیل بھی ہے۔ دونوں باپ بیٹے کی جدائی
اتنی لمبی ہوئی کہ 22 سال یا 40 ایئرس، واللہ عالم بالصواب، دونوں روایت میں کون صحیح ہے وہ رب جانے، رب کے حوالے کر دو۔ لیکن جب رب تعالیٰ نے اور روتے روتے بیٹے کی یاد میں آنکھ سفید ہو گئی، یعنی اندھے ہو گئے، رب تعالیٰ نے جب ملاقات کروایا، وہ بھی چھوٹا سا بچہ 9 سال یا 12 سال کا جدا ہوا تھا، اور اب ملاقات کروا رہے ہیں تو کس حال میں کہ دین و دنیا کا شہنشاہ وہ بچہ ہے، دین کا بھی بادشاہ ہے کہ پیغمبر اسلام ہے، اور دنیا میں مصر جیسی سرزمین کا اکیلا حکمراں ہے، اور اس پوزیشن میں اس حالت میں بیٹے کا دیدار ہوتا ہے اور آنکھ کی روشنی بھی مولا لوٹا دیتا ہے، تو وہ ملاقات بھی رب نے کوئی عام دن میں نہیں کروا، وہ یوم عاشورہ ہی تھا الحمدللہ، یعنی 10ویں تاریخ محرم الحرام کی تھی۔ اسی طریقے سے رب تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی قوم مغضوب علیہم، جن کو قرآن نے کہا سورہ فاتحہ میں، اس ظالم قوم نے 33 سال کے پیغمبر 33 ایئرس، فقط آپ کی عمر شریف کتنی تھی؟ 33 ایئرس، اور پکڑ کر کے کمرے میں بند کر دیا، اور پروگرام کیا بنایا؟ کل کی تاریخ میں ان کو پھانسی پر چڑھا دینا، سولی پر۔ مالک کائنات نے بھی فیصلہ کر لیا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ تم کرتے ہو پلاننگ، پانی کے ذلیل قطرہ ہو پلاننگ کرتے ہو میرے سامنے، تیری پلاننگ کیا ہے؟ واللہ خیر الماکرین، سب سے بڑا پلانر تو میں ہوں، تم کیا پلاننگ کرو گے؟ فرش زمین پر بیٹھ کر، میں عرش اعظم پر بیٹھ کر میں بھی پلاننگ کرتا ہوں، تو میرے پلاننگ کے سامنے تمہاری پلاننگ کیا ہے؟ کیا پروگرام ہے؟ تم سولی پر چڑھانا چاہتے ہو۔ مولا فرمائے حضرت جبریل السلام سے، میرے پیغمبر کو اٹھا کے میرے پاس لے آؤ، آسمان پر لے آؤ۔ دروازہ بند، کھڑکی بند، تالے لگے، چاروں طرف سیکورٹی ملٹری لگی ہوئی ہے، اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام چھت کے راستے تشریف لاتے، کمرے سے اٹھاتے، اپنے پر لیتے ہیں، اڑ کے چلے جاتے ہیں۔ آپ کو سولی سے بچایا رب نے، وہ بھی حسن اتفاق نہیں، رب کے پلاننگ کے مطابق یوم عاشورہ ہی تھا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا، اور اس بڑے کارنامے کو رب تعالیٰ نے انجام دیا، یہاں تک کہ مالک کائنات نے اس دنیا فانی میں اور بڑے بڑے کارنامے ہیں۔ چونکہ وقت اب مکمل ہوا چاہتا ہے، ایک آخری بات عرض کر کے گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ جو سب سے بڑا واقعہ ہے، رب کا سب سے بڑا کارنامہ ہے، وہ کیا ہے؟ فرسٹ اور لاسٹ۔ فرسٹ تو ہے اس دنیا کو اپنی قدرت کاملہ کے ادنا اشارے سے 6 دن میں تیار کرنا، جان بوجھ کے تیار کرنا، 6 دن لگانا، لگایا مولا نے، لگا نہیں، لگا بولو گے تو مشرک ہو جاؤ گے، چونکہ اگر بولو گے لگا تو اس کا مطلب رب کو بے بس تم کر دیے، بے بس سمجھ رہے ہو کہ رب کو 6 دن لگ گیا بنانے میں، 4 دن زمین نیچے اور 2 دن اوپر۔ اسی لیے بولنا پڑے گا، کیا بولنا پڑے گا؟ جملے پر غور فرمانا، لگا نہیں، لگایا جان بوجھ کر۔ رحمان ذوالجلال نے لگا کر ہم بندوں کو، ناقص بندوں کو یہ تعلیم اور تربیت فرمائی کہ کام کرنے کی قوت بھی ہو تو بھی کام جلد بازی مت کرنا۔ التاخیر من الرحمن والتعجیل من الشیطان، جلد بازی کرنا کسی کام میں یہ شیطان کی فطرت اور اس کی جبلت اس کی سرشت میں ہے۔ جلد بازی اللہ تعالیٰ کو کسی کام میں پسند نہیں ہے، اور مالک کائنات نے ایک مثال رکھ دیا بندوں کے سامنے۔ مولا چاہتے 6 منٹ میں آسمان و زمین کو پیدا فرما کر کے رکھ دیتے ہیں، 6 سیکنڈ بھی نہیں لگتا۔ چونکہ ان کی شان کیا ہے؟ قرآن میں کیا پڑھتے ہو ایمان والو؟ کن انما اذا اراد شیئا، جب مولا کسی چیز کے پیدا فرمانے کا ارادہ فرماتا ہے تو کیا فرماتا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، وہ کہتا ہو جا، بس ہو جاتا ہے، اور اس میں سیکنڈ بھی نہیں لگتا۔ تو مولا چاہتے تو 6 سیکنڈ میں پیدا فرما دیتے، لیکن 6 دن لگایا۔ لیکن یاد رکھو، بنایا وہ بھی رب کا کارنامہ ہے، اور جب مٹائے گا تو یہ بھی کارنامہ ہے۔ وہ جو عالمی ورلڈ وسفوٹ ہوگا، مولا کا ایٹم بم جب پھٹے گا، مولا کا ایٹم بم کون سا ایمان والو؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور لے کر کے عرش اعظم کی طرف نظر ٹکائے ہوئے ہیں، مستند حدیث پاک تم نے پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے، وہ ٹکائے ہوئے ہیں۔
جہاں عرش اعظم سے ہائی کمان کا آل مائٹی پاور کا آرڈر ہوا وہ سور پھونکیں گے۔ سور پھونکنے کا کیا مطلب؟ بس اپنی زبان میں آپ کہہ سکتے ہو، بیجا نہیں ہوگا، وہ رب کا ایٹم بم ہوگا جو ورلڈ کو، پوری کائنات کو، پوری خدائی کو نیست و نابود کر دے گا۔ اور مولا کا ایٹم بم جب بسفوٹ ہوگا تو کتنا زبردست ہوگا، قرآن سے پوچھتے ہیں۔ تو قرآن مجید پارہ نمبر 14 میں کہتا ہے کلمح البصر او هو اقرب، یہ تمہاری آنکھ کی پلک ہے نا، اس کے جھپکنے میں اوپر سے نیچے یا نیچے سے اوپر جانے اور آنے میں کتنا ٹائم لگتا۔ قرآن کہتا ہے جس 7 آسمان 7 زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے جس کو رب ہی جانتا ہے، تم تو ذرا سی، تم اتنا ایک ذرہ بھی نہیں دیکھے ہو۔ ایک ذرہ تم نے دیکھا ہے، بہت کچھ نہیں دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے؟ کیا انسانوں نے زمین کا جغرافیہ آج تک تیار کیا؟ کیا جانتا ہے انسان مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب کے ایک ایک چپے چپے، گوشے گوشے، خطے خطے کا پتہ لگا لیا ہے کیا؟ نو۔ کون مائی کا لال، کون ٹورسٹ ہے؟ کوئی سیاح نہیں ہے۔ پتہ لگا لو۔ میرے رب حکیم نے یاجوج ماجوج کو قطب شمالی میں رکھا اسی دنیا میں، لگا تو لو۔ بڑے سائنٹسٹ بنے ہو، بہت بڑے ٹورسٹ بنے ہو، چاند پر جانے والے بنے ہو، بتاؤ اسی دنیا کے خطے میں، اسی زمین کے ٹکڑے پر ایک ایسی قوم کو مولا نے رکھا ہے جس کا نام یاجوج ماجوج قرآن بیان کرتا ہے۔ یہ کوئی تاریخ نہیں بتا رہا ہوں، سورہ کہف پڑھو اور سورۃ الانبیاء، دو جگہ قرآن حکیم میں ذکر ہے، اسی خطے پر رکھا ہے مولا نے۔ تو مالک کائنات نے اس دنیا کو بنایا، یہ بھی رب کا کارنامہ ہے، اور جب مٹائے گا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کارنامہ ہے۔ تو مالک کائنات نے اس عظیم کارنامہ کو، یعنی قیامت برپا کرے گا، مستند حدیث پاک ہے، محرم الحرام یہی مبارک مہینہ ہوگا، ایام اللہ، جمعہ کا دن ہوگا، اور 10ویں تاریخ محرم الحرام کی ہوگی۔ ہاں مولا نے صدی اور ہجری اپنے پاس رکھا ہے، ورنہ مہینہ بھی بتا دیا اور دن بھی بتا دیا۔ اسی لیے آخری بات عرض کر کے گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہر جمعہ کو صبح میں سورج جب طلوع ہوتا ہے نا، تو 7 آسمان 7 زمین، یہاں تک کہ وجبال وریاح وملک مقرب، سارے فرشتے، 7 آسمان 7 زمین، دریا، سمندر، پہاڑ، زمین آسمان ٹوٹل کانپتے ہیں، لرزہ براندام سب کانپتے ہیں جب تک جمعہ کے دن کا سورج غروب نہ ہو جائے۔ کیوں کانپتے ہیں معلوم؟ حدیث پاک کے آخری الفاظ ہیں یشفقنا من یوم الجمعۃ، جمعہ کے دن سے ڈر لگتا ہے سب کو، سوائے ڈھیٹ انسان اور جنات کے۔ یہ دونوں بڑا ڈھیٹ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا نافرمان بھی ہے، اس کو ڈر کبھی نہیں لگتا، یہ تو کبھی سوچتا بھی نہیں کہ جمعہ کا دن آیا۔ کیوں؟ سب کو پتہ ہے کہ جمعہ ہی کے دن اللہ تعالیٰ قیامت برپا کرے گا۔ یہ رب نے اپنی شان کریمی سے سب کو بتا دیا، ہم آپ کو بھی بتا دیا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری عظیم الشان کارنامہ، یعنی اس دنیا کو نیست نابود کرنے کا جو کارنامہ انجام دے گا، وہ بھی اسی تاریخ ساز ایام اللہ، اللہ تعالیٰ کا تاریخی دن، یعنی محرم الحرام کا مہینہ، جمعہ کا دن اور 10ویں تاریخ ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کم از کم اپنے دادائے اعظم حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو یاد کرتے ہوئے کم از کم سال میں ایک بار بنا لو توبہ استغفار، جیسے دادا کی توبہ قبول ہوئی تھی، تم بھی کم از کم شرمن حیان اسی تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے جمعہ کے دن کو توبہ استغفار کے لیے کر لو۔ ایمان والو، ایمان والیو، 10ویں محرم الحرام کو جو خرافات کرتے ہو اس سے اجتناب کرو، دادا کو یاد کر لو، دادا کی توبہ استغفار کو یاد کر کے، اور رب نے ان کی توبہ قبول فرما کر اس دن کو تاریخ ساز دن بنا دیا اولاد آدم کے لیے۔ تو کم از کم ایمان والے ہو تو شرمن حیان اسی سے حیا کر لو کہ دادا کی توبہ قبول ہوئی تھی، ہم تو بہت بڑے گنہگار ہیں، وہ تو گنہگار بھی نہیں تھے، وہ تو لغزش ہوئی تھی ذرا سی خطا، تو مولا نے ان کو معاف فرما دیا۔ تو ہم آپ تو بڑے بڑے گنہگار ہو، کبائر اور صغائر کی گناہوں میں غلیظ ہو، تو یہ توبہ استغفار کے دن ہی بنا لو اسی کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مالک کائنات
ایام اللہ کی عظمت کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ ایام اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے کارنامے جس دن میں انجام دیے گئے، پاسٹ میں بھی اور ابھی قیامت تک، تو قیامت بھی برپا ہوگی، یہ تو بہت بڑا کارنامہ ہے رب العالمین کا، تو یہ بھی حسن اتفاق اللہ تعالیٰ کے پروگرام کے مطابق اسی دن میں انجام پائے گا۔ یہ ایام اللہ کا بہت نمایاں دن ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے مالک کائنات ہم تمام مسلمانان عالم عموماً اور خصوصاً مسلمانان ہند اور خاص الخاص طریقے سے کرناٹکا اسٹیٹ اور بیدر شہر کے ہم مسلمانوں کو رب العالمین مرد و خواتین بچے بوڑھے سبھوں کو توبہ استغفار کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو ایام اللہ کی جو عظمت اور تقدس اور بزرگی اور بڑائی رب نے رکھا ہے اپنی نگاہ میں اپنے قرآن و سنت میں، اس کو سب سے پہلے اس کے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر اس کو دل سے ماننے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ان ایام اللہ میں جو اس کی عظمت اور عزت ہے اس کو دل سے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان دنوں میں بہتر سے بہتر، چونکہ بہتر دن ہے تو بہتر کام کرو، اگر بدتر کام کرو گے تو بوجھ بھی تو ویسا ہی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تاریخ ساز دنوں میں جو اس کی عظمت اور تقدس ہے سب سے پہلے اس کے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو، مرد و خواتین بچے بوڑھے سبھوں کو، اور اس کو جاننے کے بعد پھر اس کے شکرانے کے طور پر اس ایام اللہ میں بہتر سے بہتر کام کیا ہے۔ آپ ایک ہی کام یاد رکھو نا، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا سب سے زیادہ محبوب رب کا کون ہے مرد و خواتین میں، تو پیارے نبی نے فرمایا احب الناس الی اللہ تبارک و تعالی انفعہم، ساری انسانیت میں سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کو اس بندے اور بندی سے ہوتا ہے جس کی ذات، جس کی صلاحیت، جس کی قابلیت یا اس کے پاس جو بھی نعمتیں ہیں اس کی ذات سے مخلوق خدا کو جتنا نفع پہنچے گا اتنا وہ محبوب ہوتا جائے گا۔ اب آپ اس اصول کے مطابق اپنی ذات کو دیکھو، آپ کے علم سے، آپ کی ذات سے، آپ کے مال سے، آپ کی زبان سے، آپ کے اور حرکات و سکنات سے، آپ کے ایکشن سے نفع کتنا نفع پہنچ رہا مخلوق خدا کو، جتنا نفع پہنچاؤ گے اتنے بڑے محبوب بنتے چلے جاؤ گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے مالک کائنات ہم تمام ایمان والے بھائی اور بہنوں کو اور تمام مسلمانان عالم کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ اس مبارک اور مقدس مہینہ جو ہم آپ کے دادا کے توبہ استغفار کا اور ان کے توبہ کی قبولیت کا 10ویں تاریخ آ ہی رہا، یہ مہینہ تو ہے ہی، اللہ تعالیٰ ہم اولاد آدم کو بھی توبہ استغفار کرنے کی اور توبہ نصوح کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف توبہ نہیں، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا جس کو قرآن نے کہا ہے، نصیحت آمیز توبہ، ایسی توبہ جس کے بعد کوئی گناہ باقی نہ رہے، اور اب بہترین خطا کار اسی کو کہا گیا ہے جو بہترین توبہ کرنے والا، اور توبہ کے بعد پھر آپ کی شان ہو جائے گی تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ آپ توبہ استغفار کرتے رہو، اللہ تعالیٰ آپ تمام پر اپنی رحمتوں کی بارش فرمائے۔ اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات وقاضی الحاجات یا قاضی حاجات العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ و احسن الجزا فضیلت الشیخ جمیل احمد سلفی حفظہ اللہ، خطیب و امام مسجد حشمت وسوہ کلیان، آپ حضرات سے مخاطب تھے۔ اللہ رب العزت آپ کو اسی طرح سے فصاحت و بلاغت عطا فرماتا رہے اور لوگوں کو اس سے استفادہ حاصل ہوتا رہے۔ میں چونکہ وقت ہو چکا ہے، فضیلت الشیخ مجیب الرحمن قاسمی خطیب و امام مسجد حاضہ سے گزارش کرتا ہوں کہ مختصر طور پر جمعیت اہل حدیث کے کاز اور اس کی کارکردگی پر مختصر نظر ڈالیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس
تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ معزز صدر اجلاس، معزز علماء اکرام، قابل احترام سامعین و سامعات، عزیز بچوں، ابھی ہم تمام عنوان ایام اللہ سے استفادہ حاصل کر رہے تھے۔ ایام اللہ سے مراد کیا ہے، پھر کون کون سے ایسے ایام جس میں عظیم الشان امور انجام دیے گئے، ہم نے جاننے کے بعد نہج صحابہ کے مطابق طریقہ کار یہی ہے کہ سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اس کی اطاعت کر لی۔ تو جب عمل کریں گے تو اس اجلاس کا مقصد، اس انتظام کا مقصد شیخ محترم کا بولنا اور ہم سب کا سننا فائدہ مند ہوگا۔ اب چونکہ ویسے بھی وقت ہو چکا ہے، زیادہ باتیں تو آپ کے سامنے رکھنی نہیں ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں، پھر اس کے بعد مسلمانوں میں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص توحید، خالص رسالت، خالص دین اسلام کے سمجھنے کی توفیق بخشی، اور یہ چیز رب کی جانب سے ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہے، اچھائی کا معاملہ کرتا ہے، تو اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ ورنہ مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے، انہوں نے قرآن کو آسمان سے اترتا ہوا دیکھا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے انہوں نے قرآن کو سنا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جانتے تھے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے کیے گئے مطالبات کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے بطور معجزہ پیش کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہدایت سے کورے رہے، ان کے دل و دماغ کے اندر اسلام کی سمجھ داخل نہیں ہو سکی۔ یہ وجہ یہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ چاہتا خیر و بھلائی کا معاملہ کر دے تو غلام کو اسلام کی سمجھ دے دے، اور رب جس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ نہ کرنا چاہے، جس کو ابو الحکم دنیا کہے، اس کو یہ آسان سے بات سمجھ میں نہ آئے۔ جب یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہی خالص دین ہے، یہی خالص اسلام ہے، اور منہج صحابہ یہی خالص وہ راہ ہے جس کے ذریعے سے ہم کتاب و سنت کو سمجھ کر، قرآن و حدیث کو سمجھ کر عمل کر سکتے ہیں۔ اگر اس نہج کو چھوڑ دیا جائے، منہج صحابہ کو ترک کر دیا جائے، منہج صحابہ کے فہم کو چھوڑ کر کوئی اپنی فہم کے ذریعے دین و اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا چاہے، وہ راہ راست پر نہیں رہ سکتا، یہ علم ہمیں مل چکا ہے۔ تو اب یہ سارا معاملہ ہمارے پاس ہونے کے بعد ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کبھی ہم نے اس جمعیت و جماعت کے مقصد کو سمجھا ہے، کبھی ہم نے بنائے مسجد، یہ مسجد یہ اللہ کا گھر بنایا کیوں جاتا ہے، اس کو سمجھا ہے، اس تنظیم کو کیوں جوڑا جاتا ہے، یہ نظم نسق، یہ امور کیوں بنائے جاتے ہیں، کبھی ہم نے غور کیا ہے؟
کیا کبھی ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ سمجھ عطا کی، اس جمعیت و جماعت سے ہمیں جوڑا، اس جمعیت و جماعت سے جڑنے کے بعد ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہم پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی، کبھی ہم نے اس پر غور کیا؟ ہم خوش ہیں کہ ہم مسجد آ رہے ہیں، ہم خوش ہیں کہ جماعت سے جڑے ہوئے، کبھی کبھی ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں توحید پرست بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں موحد بنا دیا ہے۔ لیکن اس بنانے کا معاملہ بنانے کے بعد ہم نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے کہ اللہ نے مجھے نبی بنا دیا، خاتم النبیین بنا دیا، امام الانبیاء بنا دیا، لوائے حمد میرے ہاتھ میں، حوض کوثر پر میں رہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے معاملات کو لے کر خوش ہوتے رہے کہ وہ ذمہ داری کے بعد ہے، نبوت کے دینے کے بعد، رب کے حکم کے بعد کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، اے اللہ کے نبی آپ پر آپ کے رب نے جو اتارا ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دیا ہے، پہنچائیے لوگوں تک۔ تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اتارا گیا لے کر اپنی جگہ خاموش رہے، یا پھر 23 سالہ دور نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ سیرت کو پڑھیں گے، کوئی ایسا دن نہیں ملے گا جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتی معاملے تھے، دین کے پہنچانے سے، کتاب و سنت کو لوگوں تک رکھنے سے سستی، کاہلی یا اس کے اندر کوئی مداہنت کی ہو، یا یہ سوچا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بس مجھے نبوت عطا کی ہے، اتنا اونچا مقام دیا ہے، اب میرا کام کیا ہے، بس اس مقام کے اوپر خوش رہوں۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں ہے، وہاں بھی لوگوں کو نصیحتیں کر رہے ہیں، بیماری میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی نصیحتیں کر رہے ہیں۔ اور آج ہم اپنے مقصد کو بھول چکے ہیں۔ اس تنظیم کا مقصد، اس جماعت کا مقصد افراد کو دیکھنا نہیں ہوتا ہے کہ افراد کتنے بڑھ رہے ہیں، اصل مقصد ہے کہ ہماری دعوت کتنے افراد تک پہنچ رہی ہے، جڑ رہے کتنے، اس کی کاؤنٹنگ، اس کی گنتی نہیں ہوگی، ہم کتنوں تک جا کر یہ دعوت دیے ہیں یہ گنتی ہوگی۔ کام ہو، ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مہینہ واری اجتماع ہے، ماہانہ اجتماع، اس ماہانہ اجتماع کی حالت ہمارے سامنے ہے، کیوں ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ ایک آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں آیا ہوں اس درس میں، میں نے ساتھ میں ایک نئے آدمی کو بھی لایا ہے، کون ہے کہہ سکے؟ ہم سوچ رہے ہیں کہ ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے، نہیں، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک کو اس کی ذمہ داری کے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ مسلمان ہیں، مومن ہیں، اور بطور خاص اس میں کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں، اس کے بعد تو ذمہ داری اس کی بڑھ گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ العصر میں قسم کھا کر کہا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ کہتا ہے قسم ہے زمانے کی، سارے کے سارے لوگ خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں۔ یہاں کوئی ذمہ دار، صدر، ناظم، سیکریٹری، خزانچی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے ختم کھا، رب کائنات نے ختم کھا کر کہا والعصر ان الانسان لفی خسر، ختم ہے زمانے کے سارے لوگ خسارے میں، نقصان میں، گھاٹے میں ہیں۔ بچے گا کون گھاٹے سے؟ الا الذین آمنوا، وہ جو ایمان لے آیا، وعملوا الصالحات، وہ جو نیک عمل کیا، وہ وتواصوا بالحق، جو ایمان عمل صالح کے بعد حق کی تلقین کرتا رہا، لوگوں تک حق پہنچاتا رہا۔ پھر
ایمان لانے، عمل کرنے میں، حق کی تلقین کرنے میں جو مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانی آتی رہی، اس کے اوپر صبر کر کے صبر کی بھی تلقین کرتا رہا۔ بیک وقت جس کی زندگی کے اندر یہ 4 چیزیں آ گئی، وہ خسارے سے بچ گیا، نقصان سے بچ گیا۔ جس کی زندگی میں ایمان ہے، عمل نہیں، جس کی زندگی میں ایمان و عمل ہے، تواصل بالحق نہیں، جس کی زندگی میں ایمان، عمل، تواصل بالحق ہے لیکن صبر نہیں، کامیاب نہیں ہو سکتا، خسارے سے نہیں بچ سکتا وہ۔ آج ہم اپنے ایمان پر خوش ہیں، بعض لوگ عمل تھوڑا بہت کر کے پورا بہت زیادہ خوش ہے کہ ہم بہت کر لیے۔ تواصل بالحق کا معاملہ جو کہ خسارے سے بچنے کے لیے لازمی شرط ہے، اس کی آج ہم نہ ضرورت محسوس کر رہے ہیں، نہ ہم اس کو انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہفتہ واری اجتماع کیے، دعوت نامے بڑھتے، لوگوں تک آدمی کوئی 10 لوگ 20 لوگ تک جاتا، دعوت نامے نام لکھ کر دعوت دیتا کہ آج ہفتہ واری درس ہے۔ یہ تو مہینہ واری درس کا معاملہ ہے، اس کے اندر تو آدمی کی اور کتنی جستجو ہونی چاہیے تھا، کتنا کام ایک ایک فرد اپنی ذمہ داری سمجھ کر کرنا تھا۔ وہ کام آج ملنے کا، ملانے کا، دعوت دینے کا، لوگوں تک پہنچنے کا، لوگوں کو بلانے کا، ہم سمجھ رہے کہ ختم ہو گیا ہے۔ اب مسجد بن گئی، لوگ آتے جاتے خود ہی چھوتے رہتا معاملہ، اب ہماری کوئی ضرورت باقی نہیں رہی۔ میرے دوستو، یہ جمعیت کا مقصد نہیں ہے، یہ دین دعوتی دین ہے، یہ امت داعی امت ہے، اور خاص کر وہ گروہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خالفهم حتی یأتی امر اللہ۔ میری امت کا ایک گروہ، میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، نقصان پہنچانے والے نقصان پہنچاتے رہیں گے لیکن اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، حتی یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ یہ گروہ قیامت تک رہے گا جو حق پر رہے گا، نقصان اس کو کوئی پہنچا نہیں سکیں گے۔ لیکن جب یہ اپنے مقصد کو بھول جائے، کس لیے یہ گروہ ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اگر اسی کو اگر بھلا دے اور زندگی بس سکون کے ساتھ گزار لے تو پھر انجام انتہائی خطرناک ہوگا۔ ہم خوش ہوں گے کہ چلو ہم تو اچھا کر رہے ہیں، بروں کی برائی کی تباہی جب آئے گی تو اچھے بھی ساتھ میں ختم ہو جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی کی مثال دے کر سمجھایا تھا، مثل القائم فی حدود اللہ والواقع فی کمثل قوم استہموا علی سفینۃ فصار بعضهم اعلی وبعضهم اسفلها فكان الذي في اسفلها اذا اتقوا من الماء مروا على من فوقهم۔ پوری مثال ہے اس حدیث کے اندر کہ دنیا کی مثال ان لوگوں کی طرح، اس کشتی کی طرح ہے جس کشتی کے 2 مالے ہیں۔ لوگوں کو قرآن کے ذریعے حصہ بتا دیا گیا کہ گراؤنڈ میں کون رہے گا، فرسٹ فلور میں کون رہے گا، لیکن پانی کا جو نظم تھا وہ فرسٹ فلور پر تھا۔ اگر یہ گراؤنڈ فلور میں رہنے والوں کو پانی کی ضرورت ہوتی تو مروا علی من فوقہم، تو انہیں اوپر جانا پڑتا پانی لینے کے لیے۔ وہ نیچے والے اوپر والوں سے کہیں کہ لو انا خرقنا فی نصیبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، اور وہ کہنے لگے کہ کیوں نہ ہم ہمارے حصے میں ایک سوراخ کر دیں، ہول کر دیں، اور اوپر والوں کو ہم کیوں تکلیف دیں پانی کے وجہ سے۔ اور اوپر والے کہیں کہ چلو بھائی وہ تمہارا حصہ ہے، تم سوراخ مارو، توڑ لو، کیا کرنا ہے کرنا ہے، تم گراؤنڈ فلور کے، ہم تو فرسٹ فلور کے ہیں، تمہارا حصہ ہے، تمہارے حصے میں وہ فلور آیا ہے، کچھ بھی کر لو۔ اگر چھوڑ دے فَإِن تَرَكُّهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پورے کے پورے ہلاک ہو جائیں گے۔ وَإِنْ أَخَذُوا عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا، اگر وہ انہیں روک لیں گے، ان کا ہاتھ پکڑ لیں گے کہ مت کرو ایسا کام، تو وہ بھی بچیں گے اور وہ بھی بچیں گے۔ اگر ہمیں بچنا ہے، انسانیت کو بچانا ہے، امن و امان کو برقرار رکھنا ہے، اس کائنات کو برقرار رکھنا ہے، اس زمین کو اور دن رہنا ہے، کائنات کے نظام کو اور دنوں تک برقرار رکھنا ہے، تو پھر برائی کا خاتمہ کرنا ہوگا، شرک کا خاتمہ کرنا ہوگا،
بدعت و خرافات کے خلاف کام کرنا ہوگا۔ کیوں؟ جس دن اس زمین پر اللہ کی وحدانیت کا بول بالا ختم ہو جائے گا، اللہ کیا کرے گا؟ قیامت لا لے گا۔ آزمائش سے بچنا ہے تو بھی یہی کام ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ سمجھ دی ہے، اس پہ خوش رہنا نہیں ہے، بلکہ اس کی پکڑ کی بھی فکر کرنی ہے کہ اگر ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا تو مرنے کے بعد ہمارا کیا معاملہ ہوگا۔ کامیاب اگر ہونا ہے، 4 چیزیں بیک وقت ہمارے اندر ہو۔ اگر 4 چیزیں نہیں ہیں، ایک بھی نہیں ہوگی، خسارے میں ہے ہماری زندگی، نقصان میں ہے ہماری زندگی، ہمارے خوش ہونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ رب کائنات نے قسم کھا کر کہا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے لوگ خسارے اور گھاٹے میں ہیں۔ بہرحال یہ چند باتیں میں نے آپ کے گوشے گزار کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے ایمان و اسلام پر زندہ رکھے، موت دے تو ایمان و اسلام پر موت دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔ پروگرام اختتام پر پہنچتا ہے۔ میں فضیلت الشیخ جمیل احمد سلفی حفظہ اللہ کا خاص طور سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کو اسی طرح سے دین کا کام لیتا رہے اور آپ کی عمر میں اضافہ فرمائے۔ اسی طرح سے فضیلت الشیخ مجیب الرحمن قاسمی اور ہمارے جامعۃ اہل حدیث کے امیر شیخ سلیم صاحب اور اس مسجد کے صدر صاحب، ان سب حضرات کی شرکت کے لیے جامعۃ اہل حدیث کی جانب سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ تمام حاضرین کا بھی شکریہ ادا کیا جاتا ہے، اور ابھی کچھ دیر میں انشاءاللہ اذان ہوگی اور 5 منٹ میں انشاءاللہ جماعت کھڑی کی جائے گی۔ آپ تمام حضرات کا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بھی جو کچھ سنا گیا ہے اس میں ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔